اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ سورہ انفال کی تلاوت سے پہلے ہم اس کا تعارف اور اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 7558۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا سورہ انفال کے بارے میں، تو آپ نے بیان کیا کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ انفال بدر کی لڑائی کی باب میں ہے، یعنی اس کے بیان میں ہے جو بدر میں لڑائی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے 4645 پر، یہ تابعی بزرگ ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں قلت، یعنی میں نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سورۃ الانفال کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نزول غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفالن، ٹھیک ہے، انفال، اور نفل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز، ٹھیک ہے، جیسے آپ اردو میں نفل نماز کہتے ہیں، نفل یعنی زائد ہے، فرض کے علاوہ ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، اور آپ جو یہ زائد نوافل ادا کرتے ہیں اس میں آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، تو یہ ہے نفل ان کی جمع انفال۔ اور خود قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً، یعنی رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد عمل ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام انفال ہے، اور وہ اس نسبت سے ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز انفال یعنی اموال غنیمت کے احکام بیان کرنے سے کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 75 ہے، 75۔ زمانہ نزول اس کا آپ کو ہم بتا چکے ہیں بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ یہ سورہ مبارکہ مضامین میں غور کرنے سے اور احادیث کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا نزول 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا۔ اور جب ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ اس سورہ مبارکہ کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر کے ہی متعلق ہے، اس لیے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس غزوے کے جو اسباب ہیں اور جو وجوہات ہیں اور پھر اس سے نتائج کون سے برآمد ہوئے، یہ سب کچھ ہمیں یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت سے پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش جائے پیدائش بھی مکہ ہی ہے، اور آپ نے 40 برس وہاں گزارے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کا جب تاج پہنایا، اور پھر جب اعلان کرنے کا حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی مبعوث فرمایا ہے اور آپ پر قرآن کی آیات نازل کی ہیں، آپ کا انتخاب ہوا ہے، تو مکے کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کر دیا اور لوگوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے لگے۔ تو چند لوگوں نے تو فوری طور پر یعنی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور حلقہ بگوش وہ اسلام ہو گئے، لیکن بہت سے افراد پھر آپ کے دشمن بن گئے، خود مکے کے بھی اور ارد گرد نواح کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے جو ساتھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے دشمن ہو گئے، اور کچھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام 12-13 افراد جو ہے وہ حلقہ بگوش یعنی اسلام ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے مختلف طرح کے ظلم و ستم کے ساتھ تکلیفیں اذیتیں پہنچاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جانثار ساتھی تھے وہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور ان کے دل کی دنیا میں نور حق سے اجالا ہوتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور اور ان کے اجالے میں اور ان کی ہدایت اور ایمان کے بڑھانے میں مستقل طور پر آپ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لگے رہے۔ اور باقی جو سخت دل لوگ تھے جن کے دل بہت سخت ہو چکے تھے اور ان کے دل زنگ آلود ہو چکے تھے اور ان کے دل کا جو آئینہ تھا وہ خراب ہو چکا تھا، ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، جن میں کوئی اچھی چیز یا بری چیز کی پہچان کی صلاحیت استعداد ختم ہو چکی تھی،
ان کے دلوں میں اسلام کا پودا، ان کے دلوں کی سنگلاخ سرزمین میں جڑ نہ پکڑ سکا، پودا اگ نہ سکا، بیج ڈالا گیا لیکن وہ بیج کیا ہوا؟ سڑ گیا، بیکار ہو گیا۔ یہ تھوڑے سے مٹھی بھر افراد آپ کہہ لیجئے کہ جو مکے میں مسلمان تھے، ان پر طرح طرح کی مختلف قسم کی اذیتیں، تکلیفیں وہ لوگ مستقل یعنی اس میں لگے رہے، تکلیفیں اذیتیں بڑھانے میں لگے رہے، اور ان کا شغل ہی یہی تھا کہ جتنی زیادہ اذیت دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے مکے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 250 سے 300 میل دور کے فاصلے پر، جس کو اب ہم مدینہ اور مدینۃ المنورہ کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، تو وہ یثرب نامی ایک بستی کے رہنے والوں کو اسلام کی طرف اللہ نے مائل کر دیا۔ حج آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سال میں ایک مرتبہ اب حج کا موسم اور مہینہ آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس وقت بھی سال میں ایک مرتبہ حج ہوا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ رائج تھا۔ حاجی افراد تمام دنیا کے گوشوں گوشوں سے آتے تھے اور حج کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے تھے، لیکن وہ حج بھی کرتے تھے۔ اور یہی نہیں تھا بلکہ حج کرنے میں وہ تلبیہ بھی پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بھی لگاتے تھے، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال مدینے کے افراد حج کے ایام میں کچھ لوگ مدینہ شریف سے مکہ حج کے ارادے سے آئے اور مکے میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات کرتے تو رات کے وقت کرتے تھے، کیونکہ دن کے وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے دشمن تھے، اس میں ایک ابو لہب بھی تھا جو کہ پتھر لے کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت حاجیوں کو جا کر دین کی دعوت پیش کریں۔ تو اس میں یہ مدینے کے افراد بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، اور ان میں جو لوگ آئے تھے وہ مشرف اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ نبوت کے 12ویں سال قبیلہ خزرج کا ایک قافلہ جو 75 افراد پر مشتمل تھا مکہ آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی اور یہ بھی درخواست کی، التجا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے آئیں اور وہاں رونق افروز ہو جائیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، مدینے کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئیں گے ہجرت کر کے تو طرح طرح کے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان لوگوں نے ان خطرات اور مشکلات کا احساس کرنے کے باوجود جس سے وہ دوچار ہونے والے تھے وہ اس کے لیے تیار تھے، نہ صرف تیار تھے بلکہ بخوشی تیار تھے۔ پھر جو ہجرت کے معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے پائے۔ ہجرت کے بعد پھر صورتحال بالکل بدل گئی، مکے کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئے۔ وہاں کے 2 بڑے قبیلوں، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج، اس میں اسلام کی روشنی بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ قلیل ہی مدت میں مسلمانوں کی ایک مضبوط جمعیت مورز وجود میں آ گئی، اور اسلام کی اشاعت کا کام جو 13 سالہ مکی زندگی میں نہ ہو سکا وہ یہاں آ کر چند ماہ میں ہونا شروع ہو گیا اور ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہاجر کو، ظاہر مہاجرین جو مکے سے آئے تھے ان کے پاس تو نہ در تھا نہ گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ مدینہ پہنچتے ہی مہاجرین و انصار کو اخوت کے رشتے میں اللہ کے نبی نے پرو دیا۔ ہر مہاجر کا کسی انصاری کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر کے اسلامی سوسائٹی کو نہایت مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر وہاں جو اہل یہود قبائل جو مدینہ اور اس کے ارد و گرد اور نواح میں اقامت پذیر تھے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے، جس میں ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی دینے کے ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اگر کسی طرف سے مدینے پر حملہ کیا جائے تو سب مل کر اس حملے آور کا مقابلہ کریں گے۔ اہل مکہ جو پہلے ہی بے چین تھے اور ان کی بے چینی میں مزید اضافہ بھی ہو چکا تھا کہ یہ تو دیکھو جو ہمارا یعنی مد مقابل تھا وہ تو ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نکل گیا اور ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اہل مکہ جو مدینے میں حالات تھے ان سے وہ باخبر تھے، بے خبر نہیں تھے، اور اسلام کی روز افزوں ترقی اور آس پاس بسنے والے قبائل سے مسلمانوں کے دوستانہ معاہدے تعلقات ان کے لیے بڑی بے چینی اور اضطراب کا سبب بھی تھے۔
وہ خوب جانتے تھے کہ اسلام کا عروج ان کے مشرکانہ عقائد اور جاہلانہ نظام حیات کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس لیے اہل مکہ یا کفار مکہ نے مدینہ شریف کی فضا کو بھی اسلام اور اہل اسلام کے لیے ناسازگار بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، نہ صرف کوششیں بلکہ بہت تیز تر کوششیں شروع کر دیں۔ مدینہ شریف کے دو آلات کہہ لیں یا دو آلۂ کار کہہ لیں، دو عنصر ایسے تھے جنہیں وہ بڑی آسانی سے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ ایک تو عبداللہ بن ابی، اور یہ تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں کا سردار۔ کیوں؟ اس کی تو حسد اور جلن اور دشمنی کا آپ حال ہی نہ پوچھیں، اور اس کی دشمنی کی وجہ یہی بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا کہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو یعنی مدینے والے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، اس کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اس لیے اس کے دل میں اسلام کے خلاف بغض اور دشمنی کا ایک انمٹ کہنا چاہیے جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اور اس کے حواریوں کو اہل مکہ بڑی آسانی سے اپنا آلۂ کار بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر کون لوگ تھے؟ وہ اہل یہود کے۔ ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی وجہ سے حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور مزید اس میں اضافہ ہونے لگ گیا۔ ان بیچاروں نے تو اس خیال سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے جو مہاجرین تھے ان کا استقبال کیا تھا اور استقبال میں حصہ لیا تھا۔ اس لیے لیا تھا کہ ان کو یہ اندازہ تھا اور وہ یہ دل میں سمجھے ہوئے تھے کہ یہ بیچارے مصیبت کے مارے، مصیبت زدہ جلا وطن لوگ جن کی مالی حالت بھی سخت بدحالی کا شکار ہے، ان کو یہ آسانی سے اپنے قبضے میں کر لیں گے، حلقہ بگوش بنا لیں گے اور اپنا مرید اور ملازم، یعنی آپ کہیے کہ جیسے مرید ہوتے ہیں نا، ایسے ہی مرید اور ملازم کے طور پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جیسے چاہیں گے ان کو حکم دیں گے اور ان سے حکم بجاوری کا یعنی کہنا چاہیے کہ آسان سا وظیفہ حاصل کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں کو مضبوط اور ایک الگ شخصیت اور اسلام سے ان کی بے پناہ محبت و عقیدت کا جب انہوں نے یعنی ملاحظہ کیا، ان کو نظر آیا، تجربہ ہوا اور ان کی توقعات برآتی دکھائی نہ دیں، ان کو تو یہ تو یعنی نا امید ہو گئے کہ بھائی یہ تو ہمارے ملازم نہیں بنیں گے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے فدا فقیر ہیں۔ تو ان کے تیور جو ہے وہ بدل گئے اور وہ بھی ایسے موقع کی طاق میں رہنے لگے جب وہ مسلمانوں کو جمعیت کو کیا کریں، بالکل یعنی ادھر کی ادھر کر دیں اور اینٹ سے اینٹ بجا کر ان کے یعنی کہنا چاہیے کہ جو دین کی عمارت ہے اس کو زمیں بوس کر دیں اور اپنی برتری کا سکہ مدینے کے کسانوں کے دلوں پر جما سکیں۔ چنانچہ اہل مکہ نے ان لوگوں سے اسلام کے خلاف ساز باز شروع کر دی اور مسلمانوں کو اپنی قوت سے روب ڈالنے کے لیے وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے گروہ، ٹولیاں یا ڈاکو آپ کہیے کہ انہوں نے بھیجنے شروع کر دیے، جو مدینہ شریف کی چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی جو چوپائے ہوتے ہاتھ کر لے جاتے، اور اگر اکا دکا کوئی مسلمان ہاتھ آ جاتا تو اس پر بھی حملہ کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ اب ان حالات میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لازمی بات ہے مسلمانوں کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ ان حالات میں مسلمان ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ تو نہیں کہ ہاں دشمن آئے تو وہ اس کو دیکھتے رہیں، دشمن جس طرح آئے، جس طرح مخالفت کرے اور تند و تیز آندھیاں چلائے اور ان آندھیوں کو مسلمان ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور وہ آندھیاں اٹھیں اور اسلام کی شمع بجھانے کے لیے، گل کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں تیز کرتی رہیں اور اسلام کے چراغ کو بجھا کر چلی جائیں، کیا مسلمان دیکھتے رہیں؟ نہیں۔ کس طرح طوفان امن کر آتے ہیں اور ان کے نخل آرزو کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں، تو کیا مسلمان یہ دیکھتے رہیں؟ نہیں۔ مسلمان اس طبیعت کے لوگ نہیں تھے، انہیں زندہ رہنا تھا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری گم کردہ راہ اولاد آدم کے لیے۔ اپنے لیے صرف زندہ نہیں رہنا تھا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے،
کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تیرا سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ماننے والا نہ ہو اور مانا جائے اس کو؟ جب مسلمان نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے اللہ کو ماننے والا کون ہوگا؟ تو لازمی بات ہے اس کے لیے مسلمانوں کو تو کوشش کرنی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ کافر آئے اور مسلمانوں پر آندھیاں طوفان چلاتے رہیں، ان کو جلاتے رہیں اور بھاگ جائیں. تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے تو بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے. تو اس طرح تو نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں، جناب بس جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں تھا. ان کو تو ظاہر دنیا کے گوشے گوشے میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی کرنا مقصد تھا کہ دنیا کا گوشہ گوشہ نور محمدی سے منور ہو جائے اور اسلام کے گوشے گوشے میں قرآن کی آواز پہنچ جائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو جناب ان تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ضروری اقدامات فرمائے. اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کفار مکہ کو ان کے ظالمانہ رویے سے باز رکھنے کے لیے ان کو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے. کیونکہ مکے کے جو لوگ تھے وہ تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے، اور ان کے قافلے جس راستے سے جاتے تھے جو بحر احمر کے کنارے کنارے یمن سے شام کی طرف شاہراہ یا راستہ تھا، اور جس پر اہل مکہ، طائف اور دوسرے قبائل کے تجارتی کاروان اپنا بیش قیمت سامان لے کر جاتے تھے. سامان سے لدے ہوئے 2,000 اونٹوں کے قافلے بیک وقت چلتے تھے. مشہور اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ پاؤنڈ، کتنی؟ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت تو صرف اہل مکہ کی تھی، اور تمام تر معیشت کا انحصار اسی پر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جوہینہ اور دیگر قبائل وغیرہ سے معاہدے کیے جو اس شاہراہ کے ارد گرد سکونت پذیر تھے، جو وہاں کے رہنے والے بسنے والے تھے. ان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد کفار مکہ کو اپنی قوت دکھانے کے لیے اور اپنی بالادستی کا احساس دلانے کے لیے گاہے بگاہے چھوٹے چھوٹے دستے کہہ لیجئے بھیجنے شروع کر دیے. اب ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا. شعبان جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے فروری یا مارچ 623، جب ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی کارواں جس میں 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا شام سے مکے کی طرف لوٹ رہا تھا. اس کے ساتھ محافظ دستے کی تعداد بہت کم تھی. اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اس کاروان کی اطلاع پا کر اس پر حملہ نہ کریں، ابو سفیان نے اہل مکہ کو اطلاع بھجوائی کہ وہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے بچانے کے لیے نکلیں اور ہمیں یعنی سپورٹ دیں. تو جب مکے کی خبر پہنچی اور اس خبر کو سنتے ہی ابو جہل نے لوگوں کو جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا. تقریباً مکے کا ہر گھر اس تجارت پہ حصے دار تھا، یعنی ہر گھر کے کچھ نہ کچھ افراد تھے، کچھ نہ کچھ سامان تجارت تھا. اس لیے اس مہم میں ہر شخص کا ذاتی مفاد بھی تھا. تھوڑی دیر میں 1,000 تربیت یافتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپاہیوں کا لشکر جرار تیار ہو گیا، جس میں 60 یا 600 تقریباً کہیے 600 زرہپوش تھے اور 100 سواروں کا دستہ بھی تھا. بڑے کر و فر سے یہ لشکر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا. راستے میں انہیں یہ پتہ چلا، اطلاع ملی کہ قافلہ صحیح سلامت مسلمانوں کی ضبط سے بچ کر نکل آیا ہے. کون سا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے آرام سے بچ گیا. مسلمانوں نے اس پہ کچھ بھی یعنی نقصان نہیں پہنچایا اور کچھ بھی ان کا نہیں لوٹا، اور وہ بحفاظت جو ہے نکل کر مکے آ گئے. تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلا تو اس پر کئی لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہمارا یعنی جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس مکے پہنچ رہا ہے، تو اس لیے اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، ہمیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل اور لشکر کی بھاری اکثریت اس پر رضامند نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا ارادہ اور خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس مختصر جمعیت کو آج ہی ٹھکانے لگا دیا جائے، آج ہی ان کو ختم کر دیا جائے اور
ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، تاکہ ان کا مذہب اور ان کی تجارتی شاہراہ جو ان کی رگ حیات ہے اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے سیف ہو جائے، اور اس کے ارد گرد بسنے والے قبائل بھی اتنے ہراساں اور خوفزدہ ہو جائیں کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اس کی خبر ملی کہ کفار مکہ ایک لشکر جرار کے ساتھ وہ آیا چاہتے ہیں اور حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 313 مسلمانوں کی ایک جو آپ کی جماعت تھی، ایک معیت میں آپ بھی مدینہ شریف سے نکلے۔ پہلے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کو روک لیا جائے، ٹھیک ہے، اس طرح ان کو بھی تھوڑی سی مسلمانوں کی دھاک کا اندازہ ہو، لیکن وہ تو قافلہ نکل گیا تھا بچ بچا کر۔ اب مسلمانوں کا مد مقابل آپ کو پتہ ہے کہ کون تھا، وہ تجارتی قافلہ تو تھا نہیں، ٹھیک ہے، جس کے محافظ تھوڑے سے تھے، لیکن اب ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ ایک کہنا چاہیے لشکر عظیم تھا، ٹھیک ہے، جنگجو تھے، تجربہ کار ان کے بہادروں کا لشکر تھا، جس کی قیادت بھی مکے کا مشہور سردار ابو جہل کر رہا تھا، جو تعداد میں مسلمانوں کی اس مختصر جماعت سے 3 گنا تھا، اور ساز و سامان اور اسلحے میں مسلمانوں کو ان سے کوئی نسبت تھی ہی نہیں۔ یعنی کہاں ایک بڑا لشکر اور لشکر جرار، کہاں مسلمانوں کی 313 کی تعداد، جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں، یعنی سمجھ لیں کچھ بھی نہیں تھا، ایک طرف یعنی نہتے لوگ تھے اور ایک طرف وہ اسلحے سے لیس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کا گہری نظر سے جائزہ لیا، مطالعہ فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر آج کمزوری دکھائی گئی تو صرف یہی نہیں کہ کفار کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی جو ان کی کارروائی ہے، کوشش ہے، اس کو وہ تیز تر کر دیں گے، بلکہ خود مدینے میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور خود مدینے میں بسنے والے اہل یہود اور منافق جو ابھی تک سہمے رہتے ہیں وہ بھی دلیر ہو جائیں گے، اور جو خارجی امن ہے وہ تو ہے، داخلی امن بھی خطرے کی نظر ہو جائے گا، اس کو بھی خطرہ لاحق رہے گا۔ اس لیے یہ موقع تھا کہ جرت اور ہمت سے کام لے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس کے ساتھ ہی دلیر بن کر کفار کی طاقت سے ٹکر لی جائے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو قرآن و سنت سے کچھ بھی وابستگی ہے تو ان کو اس فطرت کا بھی اندازہ ہوگا کہ قرآن و سنت میں مجلس شورا کی بڑی اہمیت ہے، کہ جو سمجھدار لوگ ہوں ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی جائے، اور پھر ان کے مشورے سے ایک رائے پر سب لوگ قائم ہو کر اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس عمل کو شروع کریں۔ تو یہی ہوا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہاں بھی ایک مجلس مشاورت منعقد کی گئی، جس میں مہاجرین اور انصار نے شرکت کی۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری صورتحال پیش فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے جذبہ جاں فروشی کا اظہار کیا۔ مزید یہ کہ اس کے بارے میں ہم جاننے کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے، تاکہ جب ہم یہ سورہ مبارکہ تلاوت کریں تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ کس کے بارے میں یہ کیا موقع محل ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر ایمان اور یقین رکھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔